بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کرتے تو لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ حضرت یونس علیہ السلام فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس زمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہوئی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ علیہ السلام بھی اس کشتی پر سوار ہو گئے جنہیں جانا تھا۔ کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر بہت پرسکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل آ گئے، پھر ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگیں، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے بہاؤ سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے کشتی صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس بات پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا، میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ دیکھ رہے تھے جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صرف انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں بھی اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن دازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، پھر ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرآن دازی کی گئی، پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا، پھر قرآن دازی کی تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے، مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملا سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخر کار کشتی کے مسافروں اور ملا نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے۔ بلا شبہ میں نے اپنی ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔
जिस जगह पर मछली ने आप अलैहिस्सलाम को उगला था वहां ना तो कोई दरख्त था ना कोई साया, सिर्फ धूप ही धूप थी। गर्मी भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अल्लाह ताला के हुक्म से वहां एक बेलदार पौधा उग गया। पौधे की बेल से साया आ गया। आप अलैहिस्सलाम साए तले बैठ गए और अल्लाह ताला का जिक्र करने लगे। कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक हिरनी आती थी और अपना दूध पिला जाती थी। अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने बगैर घास की जमीन पर डाल दिया और वो बीमार था, और हमने बेलदार दरख्त उगाया और हमने उसको 1 लाख आदमी की तरफ भेजा, बल्कि इससे भी ज्यादा। फिर वो लोग उन पर ईमान ले आए। मुल्क नैनवा छोड़ देने के बाद आप अलैहिस्सलाम की कौम आपको बहुत याद करने लगी। आप अलैहिस्सलाम के निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने अल्लाह ताला से माफी तलब की और वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और इस बात पर भी कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए नबी हैं और आप अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं। और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाएं तो हम सब उनकी ताजीम करने लगेंगे और उनके हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कौम की तरफ जाएं और अल्लाह ताला का पैगाम सुनाएं और उन्हें बुराई से रोकें, नेकी की तरफ बुलाएं। चुनाचा अल्लाह ताला के हुक्म पर जब आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौट आए तो कौम ने खुशी और मुसर्रत का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम की आमद पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वापस आकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी और हिदायत देने लगे कि बुरे कामों से दूर रहें, जरूरतमंदों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं, नंगों को कपड़ा पहनाएं, किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। और फिर इसी तरह अच्छाई की बातों को फैलाते हुए अपनी जिंदगी बसर करने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी हमारी ऐसी वीडियोस देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।